بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الاسلام ٹی وی دیکھنے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی اور بات چیت بھی کی؟ وہ لوگ دجال تک کیسے پہنچے؟ آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں۔ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج تک گوگل میپ پر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ آپ اس ویڈیو میں تمام تر سوالات کے جواب جانیں گے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو احادیث کی روشنی میں بنائی گئی ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے دجال کے تمام فتنوں کے بارے میں اور اس کے خروج کے بارے میں، اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی آمد کی نشانیاں بتائیں گے۔ یہ سب انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ہم ذکر کریں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ دجال ایسا فتنہ ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایسا نہ کوئی فتنہ آیا اور نہ کبھی برپا ہوگا سوائے دجال کے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان طاقتوں سے دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق عجیب و غریب روایات حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، لہذا فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، لہذا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد منبر پر تشریف لے گئے، فرمایا تمیم داری یہ پہلے نصرانی تھے، میرے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے، انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تمہیں میرے اس بیان سے تصدیق ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جو میں نے تمہارے سامنے دجال کے متعلق بیان فرمایا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ ہم ایک کشتی پر سوار تھے، اس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے پاس قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے 30 آدمی تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا، آخر کار سمندری طوفان کے بعد مغرب کی طرف ان کی جزیرے پر نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر وہ اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر اترے تو انہیں ایک جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا اے کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس نے کہا کہ گرجے میں چلو، ایک شخص کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے، ہمیں ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے ملا کر لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تمہیں میرا پتہ لگ ہی گیا۔ دجال بولا اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ بولے ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور وہ طوفان 1 ماہ تک چلتا رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ پہنچے۔ دجال بولا اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آتا ہے۔ دجال بولا کہ وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ دجال بولا اچھا بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کیا اس بستی والے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور وہ لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور اس نے پھر کہا کہ اچھا نبی امی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے مدینے کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں انہوں نے جنگ کی ہے۔ دجال نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ ہوا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کرتے۔ دجال نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جس وقت مجھے اس جزیرے سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا 40 دن کے اندر اندر، جس میں کوئی بستی نہ رہے گی جس میں میں نہ گھوموں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصائے مبارک منبر پر مار کر فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا،
جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں پر واقع ہے، جہاں پر دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں سقطرا نامی ایک جزیرہ ہے جہاں پر دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سقطرا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر چرند و پرند اور باقی جانور اور درخت باقی دنیا سے بہت عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ ڈریگن بلٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی 700 سے زائد درخت اور عجیب و غریب قسم کی مخلوقات پائی جاتی ہے۔ اس جزیرے پر پہاڑ بھی موجود ہے، جہاں ایک مشہور غار الحوق ہے جو 3 کلومیٹر پر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطی میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، دجال کا خروج مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے مشرق وسطی کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک کوسم میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمبس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں واپس نہیں آتے اور وہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانارول یعنی جنو بھوت کے متعلق واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے رہتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی رہتی ہیں۔ برمودا دراصل ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل میں کی گئی تحقیقات آج تک شائع نہیں کی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مشہور محقق مصری داودی کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال میں ہے۔ اس میں باقاعدہ قلعے بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی ایک نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس میں ایک مخلوق کی تصویر دکھائی گئی ہے جو ایک آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قرسان برسان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی بحری جہازیں اس جزیرے پر جاتی ہیں، جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک یہ کوئی نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا تیکون میں موجود ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کا نقشہ نہیں دکھایا گیا۔ نیز کئی لوگوں نے اس کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری جہاز داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے بعد ویران جزیروں میں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ اس طرح آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا وہ برمودا ٹرائنگل کے ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں وہ اپنی دجالی قوتوں اور خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے، اور اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر دجال ان جزیروں سے انسانی آبادی کی طرف نکل آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی۔ اس فتنہ سے بچنے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔